پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئے عزیزو، آج کے اس دن کو رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت سے لے کر 26ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ سو بہن بھائیو، کلام مقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے 14ویں آیت سے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور خدا یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے، اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی، کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا۔ یہ یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا، اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دما پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس گھر کا اس کا گھر اجڑ جائے گا اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ پر جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسپا کہلاتا اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیا کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ خداوند، تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کے ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا، اور قرعہ امتیاز کے نام نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیزو، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور و خوض کریں، ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ عزیزو، یہاں پر یونانی لفظ ہوموتھو ماڈون استعمال ہوا ہے، جو ہومو، یعنی زمین، اور ماڈون، یعنی زمین، استعمال ہوا ہے۔ ہومو، یعنی زمین، اور ماڈون، یعنی زمین۔ 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 جو ہومو
ایک اور تھوموس ذہن یا روح سے مل کر بنا ہے۔ مسیح کے پیروکار اس کی ہدایت کے مطابق روح القدس کے بارے میں باپ کے وعدے کا انتظار کرنے کی ہدایت کے مطابق جو پہلے باب کی 4 اور 5 آیت پینتیکوس کے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کرتے ہوئے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان کے ذہن، لگن اور خواہش اکٹھے دعا میں مرکوز تھے، جس میں غیر معمولی یگانگت اور مقصد تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ روح القدس ان پر زبردست قوت میں نازل نہ ہوا۔ مقدس لوقا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب 49 ہے۔ پینتیکوسٹل تجربے، روح القدس میں بپتسمہ جو سب سے پہلے پینتیکوس کے دن ہوا، میں بپتسمہ انسانی ذمہ داری شامل ہوتی ہے۔ وہ جو روح کی قوت بخش حضوری کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ خدا کا کلام کر سکے یا خدا کا کام کر سکے، انہیں خدا کی مرضی، اس کی خواہشات، مقاصد اور منصوبے کی جانب سپردگی اور دعا کے ذریعے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک روح یا روح القدس کے لیے پورے دل سے دستیاب رکھنا چاہیے۔ چوتھے باب کی 2 آیت، 38 باب کی 9 آیت سے 11 آیت، رسولوں کے اعمال۔ 9 باب کی 11 سے 17 آیت تک، یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب 49 سے 31 آیت تک، لوقا طبیب 11 باب 5 سے 13، 24 باب 49 کے ذریعے سے ہمیں اس کی حضوری میں رہنا چاہیے۔ روح کے خداوند یسوع مسیح پر نازل ہونے اور روح کے شاگردوں پر نازل ہونے کے درمیان مماثلت پر غور کیجیے۔ نمبر 1، روح ان پر تب نازل ہوا جب انہوں نے دعا کی۔ غور طلب بات ہے، روح ان پر اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے دعا کی۔ مقدس لوقا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، 3 باب 21 22 آیت، اعمال 1:14، اعمال 2:4۔ دوسری اہم بات، روح کے نزول کے بیرونی نشان اور ثبوت بھی تھے۔ لوقا طبیب 3:32، اعمال 2:2-4۔ تیسری اہم بات، یسوع اور شاگردوں کی خدمت کا آغاز مکمل طور پر تب شروع ہوا جب روح قوت بخشنے کے لیے ان پر نازل ہوا۔ مقدس متی 3:16 کا موازنہ مقدس متی 4:17 کے ساتھ کیجیے۔ لوقا طبیب 3 باب 21 آیت سے 23 آیت تک، موازنہ 4 باب
16-19 کے ساتھ کیجیے۔ اعمال 2:14 سے 47 ہے۔ ہم ان باتوں پر غور کریں۔ کسی بھی خدمت کا آغاز بغیر دعا اور بغیر روح القدس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایون یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے خداوند کے پاک روح کو ریسیو کیا، اور روح اس پر ٹھہرا۔ اسی طرح 120 کی جماعت نے بھی دعا میں ٹھہر کر اس قوت کو ریسیو کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں وہ قوت کام کرے تو آج سے ہی اپنی زندگی کو اس کے کلام کے تابع کریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی اس کے کلام کے مطابق چلے، بڑھے اور ہم ترقی کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ خداوند مجھ پر اور آپ سب پر رحم کرے۔ آپ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کر۔ فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تو اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکت کو نازل فرما۔ ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر۔ اور جو تیرے بیٹے بیٹیاں اس وقت تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کر، ان سب کو برکت دے۔ جو ہر روز تیرے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تیرا کلام ان کی زندگیوں میں کام کرے اور انہیں برکت دے۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک دے رہے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت